گناہ زیادہ ہیں تھوڑا ثواب اپنا ہے، گناہ زیادہ ہیں تھوڑا ثواب اپنا ہے، ہمارے سامنے سارا حساب اپنا ہے۔ گناہ زیادہ ہیں تھوڑا ثواب اپنا ہے، ہمارے سامنے سارا حساب اپنا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن ہوئے، سارا حساب ہمارے سامنے آ گیا۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے، اس کا جو حتمی نتیجہ ہے، سرکاری طور پر جو جاری کرنے کا الیکشن کمیشن پابند ہے، وہ 21 فروری تک ایسا کر سکتا ہے، اور 21 فروری سے 24 فروری تک 3 دن کے اندر اندر ارکان کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آپ اعلانات سن رہے ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں کہ کون کس میں شامل ہوگا۔ خاص طور پر آزاد ارکان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 25 کروڑ میں بک رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا درست ہے۔ تو یہ ابھی 3 دن کے اندر اندر، یعنی کہ 24 فروری تک وہ کسی پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور 25 فروری اور 26 فروری کو تک الیکشن کمیشن خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین کے نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ 25 اور 26 فروری، اور پھر 28 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ 28، یہ لیپ کا منتھ ہے، 29 فروری ہوگا اس دفعہ، لیکن 28 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف یہ نومنتخب ممبران سے حلف لیں گے، اور اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا، اور 3 مارچ 2024 تک نیا وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف لے گا اور کابینہ بنائے گا۔ یہ تو ہے صورتحال کہ اب سے 3 مارچ تک کیا کچھ ہونا ہے۔ اب آئیے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام الیکشن کے نتائج کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، اور حکومت سازی کے لیے جس طرح کوششیں ہو رہی ہیں، کیا یہ توڑ پہنچ سکیں گی؟ کیا ایسا ہوگا کہ ایک مستحکم حکومت وجود میں آ جائے؟ بظاہر ایسا نہیں لگ رہا، لیکن پیپلز پارٹی نے جو موو چلی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ تو کریں گے تاکہ جو نظام مملکت ہے، نظام حکومت ہے، وہ چل سکے، لیکن وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی حکومت بنائے گا، جس نے بھی حکومت سازی کرنی ہے، اس کے لیے بہت کٹھن وقت ہے سامنے۔ ایک تو ہم نے 58 ارب ڈالر جو ہے وہ دینے ہیں باہر کے ملکوں کے، مالی سال سے پہلے وہ کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے پاس تو 2 ارب جو ہے وہ چین اور یو اے ای اور سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہیں، خزانے میں دکھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور 2 ارب ہمارے اپنے ہوں گے، تو اس طرح تقریباً 8 ارب ڈالر۔ تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے معیشت پر بھی بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے بظاہر جان چھڑا لی کہ اس سپیل میں وہ سامنے نظر آئے، اور انہوں نے اپنے طور پر کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ آئینی عہدے ہیں، جن میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، اور اس کے علاوہ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے، وہ اس کے لیے یقیناً کوشش کریں گے۔ ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ ہونا ہے کہ حکومت جو بننے جا رہی ہے، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے بلا شبہ بڑے اچھا ایک جیسچر دیا کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایک بالکل بند دروازہ ہے، آپ کھٹکھٹاتے جائیں، وہ نہیں کھلے گا۔ اس کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کو کوئی رعایتیں دینی پڑیں گی، کوئی نرمی دکھانی پڑے گی، کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی ایسا عمل ہوگا جس سے پی ٹی آئی آپ کی طرف راغب ہو۔
لیکن عمران خان نے جیل سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کو یہ کہہ دیا کہ نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی ان سے ہمارا، اور نہ ایم کیو ایم سے ہم کوئی اتحاد نہیں کریں گے حکومت سازی کے لیے۔ تو پھر حکومت سازی کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری 150 یا 180 سیٹیں تھیں اور ہمیں صرف 92 یا 95 دی گئی ہیں، ہماری وہ سیٹیں ہمیں واپس کر دیں۔ الیکشن ہو چکے ہیں، الیکشن ٹریبیونل موجود ہے، آپ جائیں وہاں پر، آپ اپنے ثبوت لے کر جائیں، بالکل لیں ان سے سیٹیں اپنی اور بنائیں اپنی حکومت، یقیناً بنانی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ 9 مئی کے کرداروں کو کسی صوبے کا چیف منسٹر بنا دیں۔ اب 9 مئی کے ہم نے تو سنا تھا کہ سمری ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، اور سمری ملٹری ٹرائل کی اجازت بھی سپریم کورٹ نے دے دی تھی، کیونکہ وہ اس کو روکا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے ہی، لیکن سپریم کورٹ میں اس کی اجازت دے دی۔ باقی فیصلے تو دنوں میں آ رہے ہیں سول کورٹوں کے، لیکن سمری ملٹری ٹرائل کی ایک بھی خبر سامنے نہیں آ رہی۔ تو میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہوگا کہ یہ 9 مئی والا جو سلسلہ ہے، اس کے سارے لوگ جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس پہ راضی ہوگی؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کوشش کرے گی کہ وہ اس وقت اپنے ورکرز جو ہے ان کو سپورٹ کرے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کوشش کرے گی، انہیں کرنی چاہیے کوشش، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں اور انہیں ایسی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ حکومت جو بننے جا رہی ہے، جو 3 مارچ کو جس کا وزیر اعظم حلف اٹھائے گا صدر عارف الوی سے، تو وہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ کیونکہ اس کو جو مسائل سامنے آئیں گے، آ چکے ہیں، بلکہ وہ کوئی میٹھی گولی نہیں ہے، کڑوی گولی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا تاکہ ان پہ حرف نہ آئے، لیکن پیپلز پارٹی اگر ایک طرف سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ کی حکومت کو، اتحادی حکومت کو یا مخلوط حکومت کو، تو پیپلز پارٹی کیا یہ اپنا وعدہ پورا کروائے گی کہ 17 وزارتیں جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دے دی جائیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ کیا وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ اور مزدور کارڈ اور دوسرے جو کارڈ یہ سارے اس حکومت سے اجرا کروائیں اپنے نام سے؟ اگر تو وہ کر سکے تو پھر یقیناً ان کا ووٹ بینک بڑھے گا، اور آنے والے وقتوں میں یقیناً انہیں اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال یہ حکومت مکمل کر پائے گی؟ وہ اس لیے نظر آتا ہے مکمل کرنے کا کہ اس میں کوشش تو یہی ہوگی کہ جتنے اس وقت فارن انویسٹمنٹ والے جو کام ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور پرائیویٹائزیشن کو تیز کیا جائے۔ اب پرائیویٹائزیشن ایسی چیز ہے کہ جس پر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، جس میں حکومت کا حصہ بھی رہے اور پیسہ اس میں سرمایہ کار، نجی سرمایہ کار لگائے۔ جبکہ جو پرائیویٹائزیشن پروگرام اب چل رہا ہے وہ آؤٹ رائٹ سیل ہے، یعنی کہ وہ ایک چیز جیسے آپ بازار میں بیچتے ہیں اس طرح آپ نے بیچنی ہے۔ تو اب اس وقت تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی رکی ہوئی ہے اور روزویلٹ ہوٹل اس میں شامل ہے، تو وہ پتہ نہیں کہاں جا کے پہنچے گا۔ بہرحال ایک چیز آپ کے سامنے ضرور آنی چاہیے کہ ملک میں یقیناً کوئی اچھی فضا نہیں ہے، نہ معیشت کی نہ سیاست کی، اور ان چیزوں کو ہمیں اس کا حقیقت کا سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، ہمیں ان کو سامنے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے، کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت لے کر نہیں آئی کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ نہ پی ٹی آئی، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ ایم کیو ایم، نہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ،
کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ آئی پی پی تو آپ نے دیکھ لیا کیا اشر ہوا، آئی پی پی کا وہی اشر ہوا جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا، یعنی کہ پرویز خٹک کا جو ہوا۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، کہ جو اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز بڑی عجیب تھی، وہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور دوسرے اسٹالوارڈ جو ہے نون لیگ کے، ان کا ہار جانا، وہ بڑی عجیب بات تھی۔ اور اس سے بھی اگر الیکشن میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کی ایک عمدہ مثال ہے، تو بہتر ہی ہوگا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے اور نمایاں قسم کے لیڈر اپنی پارٹیوں کے، وہ جیت نہیں سکے۔ لیکن شور و غوغا جاری ہے، ہر جیتنے والا کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہر جیتنے والا کہہ رہا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی تصویریں، ایسے کلپس نظر آئیں گے جس میں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹھپے لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے وہ میں نہیں جانتا۔ کہیں کچھ دوست بتا رہے تھے کہ یہ پرانے کلپس ہیں، میرا چونکہ اس سے واسطہ نہیں ہے، میں نے دیکھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے پرانے ہوں، ہو سکتا ہے نئے بھی ہوں۔ تو بہرحال اس پوری صورتحال میں اس وقت اگر کوئی خاموش ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن، جسے ایک چیز کی تو وضاحت کرنی پڑے گی کہ فارم 45 اور 47 میں فرق کیوں ہے۔ یہ وضاحت لازمی آنی چاہیے۔ اگر یہ وضاحت نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہیں ہینکی پینکی ہوئی ہے۔ آپ کو میرا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب اگر آپ کر چکے ہیں تو بہت شکریہ، نہیں کیا تو اب کر دیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ شکریہ۔